بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آن لائن لیکچرز کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی استاد فوزیہ نسیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے، سبق نمبر 24 خیالی پلاؤ۔ اس سبق سے آپ کی واقفیت ہے۔ خیالی پلاؤ ہم نے آدھا سبق جو ہے لیکچر نمبر 10 میں پڑھا تھا، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک نوجوان تھا۔ آپ کو کاروان اردو کتاب کھول لیجیے اپنی، کہ ایک نوجوان تھا جو صرف ہر وقت خیالوں میں گم رہتا تھا، اور اس کا نام تھا شیخ چلی۔ اور وہ مرغوں اس کی مدر نے، امی نے اس کو انڈوں کی ٹوکری دی تھی، جو اسے دی گئی تھی کہ جا کے بازار میں بیچ کے آؤ تاکہ گھر میں کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو سکے۔ اور شیخ چلی جو ہے وہ انڈوں کی ٹوکری لے کر بازار بیچنے جا رہے تھے، مگر راستے میں انہیں ایک سایہ دار درخت نظر آیا، جس کے نیچے وہ سستانے بیٹھ گئے، اور حسب عادت، اپنی پرانی عادت کے مطابق وہ خیالات میں گم ہو گئے اور سوچنے لگے کہ میری امی جو ہیں ہر دفعہ انڈے جو ہیں وہ بیچ دیتی ہیں، انڈوں کی ٹوکری انڈوں کو سوچتے ہوئے مرغی جو بھی انڈے دیتی ہے اس کو بیچنے کی کرتی ہیں۔ حالانکہ ان کے ذہن میں نئے نئے منصوبے آ رہے تھے کہ اگر یہی انڈے، اب شروع کرتے ہیں سبق کی طرف آتے ہیں، کہ اگر یہی انڈے میں کسی مرغی کے نیچے رکھ دوں تو کچھ دن بعد ان میں سے 12 چوزے نکل آئیں گے، پھر یہ چوزے مرغیاں بن جائیں گے، اور وہ مرغیاں روزانہ درجنوں انڈے دیں گی، جو میں بازار میں بیچ آیا کروں گا۔ خوب آمدنی ہوگی، ماں کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ کچھ سوچ کر، نہیں، میں سارے انڈے نہیں بیچا کروں گا، کچھ انڈے مرغیوں کے نیچے رکھ دوں گا، ان سے اور چوزے نکل آئیں گے، پھر وہ بھی بڑے ہو کر مرغیاں بن جائیں گے۔ میں ان مرغیوں کو بازار میں بیچ کر ایک اچھی نسل کی گائے یا بھینس خرید لوں گا، ان کا دودھ، مکھن اور گھی بنا کر بیچتا رہوں گا۔ یہ سارے پیسے میں اماں کو نہیں دوں گا، بلکہ الگ جمع کرتا جاؤں گا۔ ان پیسوں سے اور مرغیاں اور بھینسیں خریدوں گا، پھر میرے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا، گھر ہوگا، شاندار موٹر کار ہوگی۔ اب آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، شیخ چلی کی ملک شاپ ہے، اصلی گھی بھی ہے، شیخ چلی کا مکھن بھی ہے، اور شیخ چلی بھی ہے اس میں موجود۔ آپ تصویریں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ مطلب وہ بھینس کا مالک بھی ہو گیا اور کس طرح وہ کامیاب ہو گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ پھر کچھ سوچ کر شرماتے ہوئے، پھر میری کسی اچھی سی لڑکی سے شادی ہو جائے گی، دعوت ہوگی، بہت سارے لوگ آئیں گے، شاندار کھانے پکیں گے، اور لوگ میری شان دیکھ کر حیران ہوں گے، سارے زمانے میں میرا نام ہوگا، لوگ مجھے شیخ چلی صاحب پکاریں گے، اور اگر کسی نے مجھے صرف شیخ چلی کہا تو میں اسے ایک ایسی لات رسید کروں گا کہ شیخ چلی زور سے لات مارتا ہے جو انڈوں پر لگتی ہے، اور سارے انڈے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ شیخ چلی رونے لگتا ہے۔ شیخ چلی، ارے یہ کیا ہو گیا، انڈوں کے ساتھ ساتھ میرے خواب بھی ٹوٹ گئے۔ تیسرا منظر، شیخ چلی کا گھر۔ اب اپنے گھر میں ٹوکری لیے داخل ہوتا ہے۔ ماں خوش ہو کر، آ گیا میرا لال۔ لال کہتے قیمتی، بہت قیمتی ایک موتی ہوتا ہے یا پتھر ہوتا ہے، لیکن وہ بے حد قیمتی ہوتا ہے۔ آ گیا میرا لال، لا جلدی سے پیسے دیں، میں کھانے پینے کا بندوبست کروں۔ شیخ چلی خاموشی سے انڈوں کی ٹوکری ماں کے سامنے کر دیتا ہے۔ ماں ٹوٹے انڈے دیکھ کر بہت غصے سے، کم بخت، تیرا ستیہ ناش، سارے انڈے توڑ ڈالے۔ شیخ چلی معصومیت سے، مایوسی کفر ہے امی جان، کفر ہے، اور آ جائیں گے امی جان۔ ماں جل کر، ارے کم بخت مارے، اب انڈے تو دے گا۔ شیخ چلی خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے، ایک دن آئے گا کہ اس گھر میں ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہوگا، اور آپ کو دولت رکھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ جائے گی۔ اور ماں غصے سے اپنی چپل اتار کر، ٹھہر دو صحیح، تیری تو میں ایسی خبر لیتی ہوں کہ۔ شیخ چلی یہ دیکھ کر دوڑتے ہوئے، ہائے، ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ شیخ چلی آگے آگے دوڑتے، اور ماں چپل ہاتھ میں لیے پیچھے پیچھے دوڑتی ہے۔
دونوں کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں، پردہ گرتا ہے۔ پردہ گرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے۔ آج کا کام آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ان الفاظ کے معنی اپنی دی ہوئی ورک شیٹ میں لکھنے ہیں اور مدد کے لیے لغت کو استعمال کرنا ہے۔ احمق، نکھٹو، دلاسا، خود کلامی، لال، ستیہ ناس، ہونا۔ اور سوالات کے جوابات بھی لکھنے ہیں آپ نے۔ شیخ چلی میں کون سی بری عادت تھی؟ شیخ چلی کی ماں کیوں پریشان رہتی تھی؟ شیخ چلی نے مرغی کے انڈوں کے بارے میں سب سے پہلے کیا منصوبہ بنایا تھا؟ مرغی کے انڈے ٹوٹنے کا سبب کیا تھا؟ ہمیشہ کی طرح بچوں میرے آپ کے لیے ہدایت یہ ہے کہ آپ نے جو ہے مشکل یہ جو ورک شیٹ ہے وہ تو آپ نے خوبصورت اور توجہ سے اور محنت سے آپ نے حل کرنی ہے جو آپ کو دی جائے گی الفاظ معنی اور مشقی سوالات کے لیے۔ لیکن سوالات کے لیے آپ کو یہ ہدایت ہے کہ ان سوالات کے جوابات آپ نے جو ہے اپنے الفاظ میں لکھنے ہیں۔ سبق پڑھنا ہے اور اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ جوابات آپ کے اپنے الفاظ میں مجھے چاہیے۔ کتاب سے آپ نے اس کو اسی طرح کبھی بھی کاپی نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے پڑھنا ہے اور آپ کو جو سمجھ جائے گی وہ اپنے الفاظ میں لکھیں گے، وہ زیادہ بہتر جواب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔